اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، عاشور کی صبح آ گئی ہے۔ آج اپنی آوازوں کو آزاد کر دینا، آج جتنا ہو سکے اتنا بلند گریا کرنا۔ ابھی صبح سے آپ سب پریشان تھے نا، صبح سے آپ سب پریشان تھے، چلے بھائی جا کے دروازہ کھول دیں۔ صبح سے آپ سب پریشان تھے، بارش ہو گئی، اعمال کا کیا ہوگا، بارش ہو گئی، مجلس کا کیا ہوگا، بارش ہو گئی، پرسے کا کیا ہوگا۔ بس جب بارش ہوئی تو میرے دل سے ایک آواز نکلی اور میں نے ایک جملہ کہا، خدایا کاش یہ بارش کربلا میں ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ارے کاش یہ بارش کربلا میں ہو جاتی، رباب کا اصغا پیاسا نہ مارا جاتا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ آج کس حسین کو رونے آئے ہو جانتے ہو؟ اس حسین کو جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے تھے، جس کی خدمت کے لیے فرشتے آتے تھے، جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جس کا کرتا جنت سے آیا تھا۔ ارے ہم اسی لیے تو روتے، جس کا لباس جنت سے آیا تھا، کربلا نے میں مسلمانوں نے اس کا لباس تک چھین لیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ آج کی تاریخ روز عاشور 10 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کون سا وعدہ؟ جو نانا سے عالم ارواح میں کیا تھا، جو خدا سے عالم ارواح میں کیا تھا۔ کون ہے جو میرے اسلام کو بچانے کے لیے جان دے گا؟ حسین نے کہا ہم جان دیں گے۔ کہا نہیں، خالی جان نہیں دینا ہوگی، اکبر جیسے بیٹے کی قربانی دینا ہوگی۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، اصغر جیسے بچے کی قربانی دینا ہوگی۔ اچھا، ایک وعدہ تو وہ ہے جو حسین نے پورا کیا۔ آج کے دن ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ وہ جانتے وہ وعدہ کس کا تھا؟ وہ ماں اور بیٹے کا وعدہ تھا۔ جب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی اور علی نے جنازہ لا کے صحن خانہ میں رکھا، آواز دی زینب آؤ اماں کو آخری سلام کرو۔ زینب آئی، اماں سلام۔ ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو۔ ام کلثوم آئی، اماں سلام۔ حسن آؤ اماں کو سلام کرو۔ حسن نے کہا اماں سلام۔ اس کے بعد کہا حسین تم بھی آ کے اماں کو سلام کرو۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال، آجا۔ حسین آگے بڑھے، اماں کے رخسار پر رخسار رکھ دیا اور آہستہ سے کہا اماں آج آپ نے بلایا، میں آ گیا۔ اماں وعدہ کرو جب میں کربلا میں بلاؤں گا، اے اماں۔ وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا جب حسین نے آواز دی، پڑھ تو مرثیے کا بند، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں مصیبتہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے بلا کی دھوپ خنجر یہ خاردہ، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین آئے، زینب میرا آخری سلام، رباب میرا آخری سلام، ام لیلہ میرا آخری سلام، ام فروہ میرا آخری سلام، ماں کی کنیز اماں فضہ آپ پر بھی سلام۔ حسین نکلے، سامنے اسب باوفا ہے،
آج حسین کی غربت دیکھ رہے ہیں. حسین نے دائیں دیکھا تو عباس نہیں، بائیں دیکھا تو اکبر نہیں. حسین کیسے گھوڑے پہ سوار ہوں. زینب آگے بڑھی اور حسب وفا کا لگام پکڑا، بھائی میں سوار کروں گی. میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی حسین کو تو آپ نے سوار کر دیا، 11 محرم کو آپ کو کون سوار کرے گا؟ اے بی بی جب آپ کربلا سے کوفہ و شام کا سفر کریں گی، فرات کا رخ کر کے کہیں گی عباس آجا، عباس آجا. اے میرے بھائی، تاریخ کہتی ہے حسین میدان میں پہنچے. میں نے مصائب ختم کر دیے، بس 2 جملے اور مجلس رحمت تمام. آپ رو چکے، پرسہ ہو چکا. حسین پہنچے ہیں میدان کربلا میں، تلوار نکالی. اب جو حسین نے حملہ کیا نا، ایک حملہ نہیں کیا، حسین نے 7 حملے کیے. اور 7 حملے میں بدن کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں حسین کے زخم نہ ہو. اب جملہ کہہ دوں، آیت اللہ جعفر شوستری کہتے کہ جب بھی رسول کو موقع ملتا تھا، رسول حسین کے 4 جگہ بوسے دیا کرتے تھے، پیشانی پہ، لبوں پہ، گلے پہ اور سینے پہ. آیت اللہ جعفر شوستری کہتے ہیں پیشانی پہ اس لیے چومتے تھے، رسول کو پتا تھا اس پیشانی پہ پتھر لگنا ہے. لبوں پہ اس لیے چومتے تھے کیونکہ لگتے تھے، جانتے تھے کہ یہاں قمچے لگنا ہے. اور گلے کو اس لیے چومتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں خنجر چلنا ہے. اور سینے کو اس لیے چومتے تھے کیونکہ جانتے تھے یہاں نیزے لگنا ہے. حسین آئے میدان کربلا میں. تاریخ کہتی ہے حسین نے حملہ کرنا شروع کیا. آواز آئی ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. تاریخ کہتی ہے حسین تلوار کو نیام میں رکھ کے بیٹھ گئے. اب جو فوجیں آئی نا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولی میں پتھر لے کے آتا تھا. فاطمہ کا لال 1907. ایک جملہ سن لیجئے، آپ نے سنا ہے نا، اکثر سنا ہے علماء سے کہ حسین گھوڑے کی زین پہ جب تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، کبھی ادھر ہوتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو سن لو کیا لکھا ہے آیت اللہ جعفر شوستری نے. وہ کہتے ہیں حسین دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے. جب حسین زخموں سے چور ہو گئے نا تو کچھ سپاہی نیزہ لے کے ادھر آئے، کچھ سپاہی نیزہ لے کے ادھر آئے. جب ادھر والے نیزہ مارتے تھے حسین ادھر ہوتے تھے، جب ادھر والے نیزہ مارتے تھے فاطمہ کا لال گھوڑے پہ کبھی دائیں کبھی بائیں. دائیں بائیں ہو رہے حسین. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ اب حسین نے گھوڑے کی زین سے زمین کا سفر طے کیا. حسین زمین پر نہیں آئے، حسین زمین پہ نہیں آئے. جانتے ہو حسین کہاں ہے؟ تمہارے زمانے کا امام سلام کرتا ہے، سلام ہو میرا اس شہید پر جس کا لاشا نہ وقت ذبح زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پہ معلق تھا حسین کا لاشا. حسین تیروں پر تھے، گھوڑے کی زین سے تیروں پہ آئے. اب جو حسین نے تیروں کے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا نا، کیا دیکھا؟ ایک گود اجڑی ماں آغوش پھیلائے بیٹھی ہے، آجا میرے لال آجا. اے حسین آجا. سن رہے؟ رک جائیے، 2 جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے گا. اگر کسی کو بہت درد ہو نا تو میں معذرت خواہ ہوں، آج کے دن درد برداشت کر لیجئے گا. جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ بتائیں گے جہاں حسین گھوڑے سے اترے وہ جگہ اور ہے، جہاں حسین شہید ہوئے وہ جگہ اور ہے. سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین جہاں اترے گھوڑے سے وہ جگہ اور ہے، اور جہاں حسین شہید ہوئے سر و تن میں جدائی ہوئی اس میں تقریباً 70 قدم کا فاصلہ ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں، حسین کے بدن میں اتنی تو طاقت تھی نہیں کہ اٹھ کے سفر طے کرے، کیونکہ پورا بدن تیروں پہ تھا.
حسین نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ یہ 70 قدم حسین کیسے چلے؟ خطیب آل محمد کہتے جب حسین گھوڑے سے گرے نا اور شمر خنجر لے کے آیا تو اس نے حسین کے سرہانے کھڑے ہو کے دیکھا تو اس نے سوچا کہ حسین تو قتل ہو جائیں گے مگر زینب دیکھ نہیں پائے گی، کیونکہ حسین نے اسب باوفا سے کہا تھا مجھے نشیب میں اتارنا جہاں زینب نہ دیکھ پائے۔ اب جسے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھ لیں۔ جانتے ہو یہ 70 قدم کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ شمر کا مینا آگے بڑھا، حسین کی زلفوں کو پکڑا، کھینچنا شروع کیا، ارے ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر،